اسلام میں حلال اور طیب کی کیا حکمت ہے؟ کافی احمدی باہر سے کھانا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھا سکتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ حلال چیز ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ جس کو ذبح کیا گیا جانور جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منع کرایا 4-5 باتیں لکھی ہیں نا قرآن کریم میں کہ یہ چیزیں بتوں کے نام پر، کسی تیروں کی قسمت کے نام پر یا کسی غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز تم ذبح کرتے ہو تو حرام ہے، ٹھیک. اور اگر ان کے نام پہ ذبح نہیں کی جا رہی، ویسے تم نے سلاٹر کر دیا جیسے آج کل سلاٹر ہاؤسز میں کرتے ہیں، کبھی یہاں حلال سلاٹر ہاؤسز جو ہیں وہاں کیا پتہ کون کلمہ آتا بھی ہے کسی کو نہیں پوچھو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. اگر لا الہ کہہ بھی دیں گے مطلب کوئی نہیں آتا، سوائے عربوں کے عراقیوں کے جن کے بچر شاپ ہیں وہ کرتے ہیں، سلاٹر ہاؤسز ہیں جن کے. تو حلال چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہو، اور جو ویسی کسی غیر کے نام پہ نہیں ہوئی لیکن اس کو اسلامی طریقے سے سلاٹر کیا گیا، بلیڈ کیا گیا، یا ہاف سٹن کر کے بعض بلیڈ کر دیتے ہیں اور خون بلیڈ ہو جاتا ہے، وہ حلال ہو جاتا ہے. اس کو بسم اللہ پڑھو اور کھا لو. اس لیے قرآن شریف میں شکار کے بارے میں بھی اسی طرح آیا ہے. آنسر نے فرمایا کہ شکاری جانور جو ہیں بعض دفعہ تم ٹرین کرتے ہو وہ پکڑ لیتے ہیں، اگر ان کو وہ کھائیں نا اور اٹھا کے لیں. بعض کتے ہنٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا ریٹریور ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے جانور اٹھا کے جو مارتے ہو تم گن سے اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں. تو وہ ان کو اگر وہ مر بھی جائے لیکن اس میں دانت نہ لگا ہو جانور کا، تم اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو، وہ حلال ہو جاتا ہے. تو حلال چیز وہ ہے جو کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہ ہو، تم اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہو. طیب چیزیں وہ ہیں جو پاکیزہ ہیں. بعض چیزیں حلال بھی ہوتی ہیں، مرغا حلال ہے لیکن اگر وہ مر جائے، مرغی تمہاری چکن مر جائے اور اس میں بو آنے لگ جائے، اب وہ باوجود حلال ہونے کے وہ طیب نہیں رہے گی، پاکیزگی نہیں اس میں، اس لیے وہ حرام ہو جائے گی چیز تمہارے لیے. سوائے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بھوکے مر رہے ہو تب تم کھا سکتے ہو. جس طرح وہ ایک آدمی کا واقعہ آتا ہے، اس نے گدھے کا گوشت پکا رہا تھا گھر میں اور ساتھ والے ہمسائے نے حج پہ جانا تھا، وہ اس نے پیسے جوڑے ہوئے تھے حج کے لیے لیکن اس کے گھر میں بھی گوشت نہیں پکتا تھا. پھر وہ ہمسائے کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی، اس نے بچے کو بھیجا اپنے کہ تم جا کے اس سے کہو ہمیں بھی تھوڑا سا گوشت دے دو، ہم نے کئی دفتروں سے نہیں کھایا. تو وہ کہتا ہے یہ میرے لیے حلال ہے تمہارے لیے نہیں ہے، اور نہ طیب ہے تمہارے لیے نہ حلال. میرے لیے بھی طیب تو نہیں ہے لیکن حلال اس لیے ہو گیا کہ میں بھوکا مر رہا ہوں. وہ پھر اس نے باپ کو آگے کہا اپنے لڑکے نے کہ وہ کہتا ہے ہمارے لیے حلال نہیں ہے یہ. تو پھر باپ گیا اس کے پاس، کہتا ہے کیا وجہ ہے کہ تم بھی مسلمان، تمہارے لیے یہ چیز حلال ہے میرے لیے نہیں. کہنا بات یہ ہے کہ 2-3 مہینے ہو گئے، ایک وقت ہم کھانا کھاتے تھے، بلکہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے ہم نے کھانا ہی نہیں کھایا، میرے بچے بھوک میں مر رہے تھے. میں باہر گیا تو باہر ایک گدھا مرا ہوا تھا، تو وہ مرا ہوا تھا، اس میں سے تھوڑا سا گوشت کاٹ کے میں لے آیا ہوں، وہ پا رہا ہوں تاکہ میرے بچے کھا لیں، بھوک ختم ہو جائے. اس کو بڑا صدمہ پہنچا اس سے. اس نے اپنے حج کے لیے جو پیسے جوڑے ہوئے تھے وہ سارے اس کو دے دیے کہ تم یہ گوشت پھینکو گندا، یہ طیب نہیں ہے، اس کو پھینک دو، نہ یہ حلال ہے نہ طیب ہے، اس کو پھینکو اور جا کے بازار سے پاکیزہ چیزیں اچھی خوراک لے کے کھاؤ جو طیب غذا ہے، اور اس کو تم اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ. اور اس نے سارے حج کے پیسے اس کو دے دیے. اور پھر ایک بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دفعہ صرف اس شخص کا حج قبول کیا جو حج پہ نہیں گیا تھا، اس نے غریب کی خدمت کی تھی، اللہ نے صرف اس کا حج قبول کیا، باقیوں کا نہیں کیا. تو یہ فرق ہوتا ہے. اس لیے ایک حلال اور طیب میں فرق پتہ لگ گیا نا، ایک پاکیزہ چیز اور حلال چیز. ٹھیک. جزاک